پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں پیارے دوستو آپ لوگ؟ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی میں بعض لوگوں سے تعلقات اس حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جنہیں کسی رشتے کا نام تو نہیں دیا جاتا، لیکن انہیں نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک اہم تعلق فرینڈ شپ کا بھی ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے فرینڈ شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی بتائیں۔ دوستی کا مطلب؟ جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ فرینڈ شپ کا مطلب ہوتا ہے دوستی، اور دوستی کا مطلب ہوتا ہے بہت وسیع۔ ٹھیک ہے، دوستی کا مطلب ہوتا ہے بہت وسیع۔ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ تو دوست ہوں گے۔ آپ لوگ کتنے دوست ہیں یہ بتائیں، سب بتائیں ایک ایک کر کے۔ جی آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں۔ 5-6 دوست ہیں میرے۔ 5-6 دوست ہیں، اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کے کتنے دوست ہیں؟ میرے بھی 5-6 ہیں۔ 5-6 دوست ہیں۔ کس کے 10 دوست نہیں ہے؟ 12 10 12۔ آپ کے کتنے؟ 8۔ 8 ماشاء اللہ۔ جی آپ کے کتنے؟ جی ہمارے 5-6 ہیں۔ آپ کی بھی 5-6 ہیں۔ اچھا آپ کے کتنے؟ ہمارے بھی 5-6 ہیں۔ سب کے 5-6 کسی کے ساتھ آپ سے آپ کے زیادہ ہیں بس، اور کسی کے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے کتنے ہیں بھائی؟ 10-12 دوست ہیں۔ ان کے زیادہ ہیں، ان کے زیادہ ہیں۔ اسکول پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسہ پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں کوئی دوست نہیں ہے؟ صرف 5-6 دوست بنائے ہیں؟ پوری کلاس کو دوست بنائے بھائی؟ ٹھیک ہے، سب کے نام پوچھ کے دوست بنا لیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو کس طرح کا دوست بنانا چاہیے، اس میں قرآن پاک اور ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں راشد بھائی سے جانیں گے کہ ہمیں کس طرح کے دوست بنانے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ عز و جل ہم راشد بھائی سے آج بہت معلومات حاصل کریں گے، اور ہم نوٹ کریں گے، اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں گے بات کہ آج جو وہ باتیں بولیں گے ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، چلے بلاتے ہیں اپنے مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد اتاری کو۔ ماشاءاللہ راشد بھائی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، مبین بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کرم الحمدللہ، بڑے چمک رہے ہیں ویسے آج مبین صاحب آپ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید ایک قاری صاحب سے۔ آج ہمارے ساتھ جو قاری صاحب تلاوت کریں گے ان کا نام ہے محمد احمد رضا اتاری۔ جی احمد بھائی تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب، آج کی آیت کیا آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں؟ آج سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اچھا ماشاء اللہ، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए. अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बेहतरी अता फरमाए. अल्लाह पाक दावत इस्लामी को सदा सलामत रखे. आमीन. अहमद भाई, आपने बहुत अच्छी तिलावत करी और ये लीजिए आपके लिए ये छोटा सा तोहफा भी है. आपने बहुत खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करी. आए अपना तोहफा वसूल कर लें. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. ये लीजिए. आमीन. तो बच्चों क्या बोलेंगे हम? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कोई हाफिज है या फिर कोई भी हिफ्ज कर रहा है? अच्छा, आप हैं हाफिज हैं? माशाअल्लाह जी. माशाअल्लाह. अच्छा, आपने कितने साल में ये कंप्लीट किया, हाफिज बने आप? 2.25 साल में. अच्छा, माशाअल्लाह राशिद भाई, हाँ, 2 साल में जल्दी कर लिया. माशाअल्लाह. हाँ, माशाअल्लाह. अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. आमीन. और कौन कौन है हाफिज? और कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हैं? या कोई पढ़ रहा हो अभी? आप पढ़ रहे हैं. माशाअल्लाह. कितने पारे हो गए आपके? 7 पारे. 7 पारे हो गए. माशाअल्लाह राशिद भाई. नाज़रा कुरान पाक पढ़ रहे हैं जी माशाअल्लाह. जी. अच्छा, ये भी माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं. ये जो अच्छा, आप भी हैं? कहाँ पढ़ते हैं जी? मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना. फैज़ान मदीना में बढ़िया ही तालीम हासिल कर रहे हैं. हाँ, माशाअल्लाह. फैज़ान. हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. कहाँ से बेटा आप आए पढ़ने के लिए? मैं साउथ कोरिया से. अच्छा, माशाल्लाह. साउथ कोरिया से आप मदनी मरकज में कुरान पाक पढ़ने के लिए आए हैं. जी. अल्लाह पाक आपको हाफिज कुरान बनाए, आलिम आमीन. कुरान बनाए. आमीन, बड़ी आमीन. एक खुशकिस्मती होती है उन वालिदैन के लिए कि जिनके बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं. बड़े खुश नसीब होते हैं वो वालिदैन. दुनिया में भी ये माँ बाप का सहारा बनते हैं और क़यामत वाले दिन तो इंशाअल्लाह ये जो हाफिज कुरान होंगे, मुबीन कुरान पाक के जो हाफिज होंगे, कुरान पाक पर अमल करने वाले होंगे, क़यामत वाले दिन अपने घर वालों में से ऐसे 10 लोगों को जहन्नम से निजात दिलवाएंगे कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा. तो जहन्नम से निजात दिलवाकर अल्लाह पाक इनकी शफाअत से उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. और प्यारे बच्चों, जो हाफिज कुरान होता है तो हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर ताज रखे जाएंगे, बड़ी उनकी इज्जत होगी. तो आप में से जो बच्चे नाज़रा कुरान पढ़ रहे हैं उनको मशवरा दूंगा कि आप हाफिज कुरान भी बनिएगा, कुरान हिफ्ज़ भी कीजिएगा और उसके बाद फिर जामियातुल मदीना में दाखिला लेकर आलिम भी बनिएगा इंशाअल्लाह. हाँ, जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमें सुन रहे हैं वो भी नियत करें कि अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ भी करवाइए और जामियातुल मदीना के ज़रिए आलिम भी बनवाइए. आपके करीब अगर जामियातुल मदीना ना हो, मदरसतुल मदीना ना हो, तो ऑनलाइन आप मदरसतुल मदीना में दाखिला ले सकते हैं और जामियातुल मदीना में ऑनलाइन दाखिला लेकर आप आलिम भी बन सकते हैं. जी, अभी तो हमारी एप्लीकेशन भी आ गई. दावस्तामी ने जारी कर दी एप्लीकेशन. जी, बहुत ज़्यादा आसानी हो गई अब तो. मतलब सीखने वाला कोई हो तो बहुत आसानी से सीख सकता है. तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं. जी राशिद भाई, आज हमारा मौजू है दोस्ती. हमें किस तरह के दोस्त रखने चाहिए, इसके बारे में आप क्या अर्शद फरमाएंगे? मौजू आपका यूनिक मौजू है वैसे आज, दोस्ती, फ्रेंडशिप. हाँ, दोस्ती हमें किन लोगों से करनी चाहिए, किन लोगों की दोस्ती पायदार होती है, दोस्ती किन से हमें नहीं करनी चाहिए, किन की दोस्ती हमें फ़ायदा देती है, किन की दोस्ती हमें नुकसान पहुंचाती है. ये बहुत वसी एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें बातें हो सकती हैं.
سب سے پہلے تو پیارے بچوں اس بات کو ذہن میں رکھیے، جیسے مبین نے بھی ابتدا میں کچھ باتیں دوستی کے حوالے سے کی ہیں، دوستی ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق، ایک اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اگر تعلق اچھا ہو تو آپ کی اس اچھے تعلق کی وجہ سے پہچان بنتی ہے۔ آپ کے دوست اچھے ہوں تو آپ کو بھی لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے دوست برے ہوں، اچھے نہ ہوں، تو لوگ آپ کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی ہے نا، حدیث پاک بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوستی سے تمہاری پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح کا ایک مفہوم ہے کہ دوستی سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہو یہ کیسا آدمی ہے، یہ بچہ کیسا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اس کے دوست دیکھیں گے، کن لوگوں کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس میں کن بچوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کن کے ساتھ یہ کھیلتا ہے، کن کے ساتھ پڑھتا ہے، اور کن کے گھر میں جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بچہ کیسا ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ کسی ایسے کے پاس جا کر بیٹھتا ہو، ایسے بچے کے پاس جو نمازیں پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو بچہ اپنے ابو کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتا ہے، یا جو بچہ رسالے پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس بچے کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ کیونکہ آدمی جو ہے نا، اپنے دوست کی باتیں، اپنے دوست کی باتیں، اس کی عادتیں وہ اپناتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ میری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی دوستی کن کے ساتھ ہے، کیونکہ دیکھو ایسا تو شاید ہی دنیا میں کوئی بندہ ہو جس کی دوستی نہ ہو، جس کا دوست نہ ہو۔ آپ کے بھی دوست ہوں گے، ہمارے بھی دوست ہیں، تو دوستی آپ کی کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ اس پر غور کر لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا جو سوال تھا کہ ہمیں کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، دیکھیے آپ کے سوال کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ ہمیں دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے، اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ دوست حقیقت میں ہوتے کون ہیں، دوست حقیقت میں ہوتے کون ہیں۔ دیکھیے ہماری اس معاملے میں رہنمائی وہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہے بچے اور قرآن، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کوئی موضوع لیں، ایسا ٹاپک لیں کہ جس کے بارے میں خاص طور پر قرآن پاک سے ہمیں واضح طور پر رہنمائی مل سکے۔ ویسے تو قرآن میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں صراحتاً باتیں ہوتی ہیں، واضح چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دوست اصل میں حقیقت میں ہوتے کون ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا پتا چلا؟ حقیقت میں دوست کون ہوتے ہیں؟ مسلمان کا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی، بلکہ یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی، بھائی بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان کی دوستی کس سے ہوگی؟ مسلمان سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دوستی کا ایک معیار وہ سب سے پہلا کیا ہے کہ آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ کون ہو؟ مسلمان ہو، ایمان والا ہو۔ غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر جو مسلمانوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دوستی پائیدار ہوتی ہے یا جس کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہیں؟ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہی جو آیت ہم نے شروع کی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مسلمان کا دوست ہوتا ہے، تو اسی کے آگے اللہ پاک نے ان نیک لوگوں کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، کچھ ان کی عادتیں، کچھ اچھائیاں بیان کی ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف، پہلا کام یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی غلط کام اپنے دوست میں کوئی دیکھتا ہے تو دوست کیا کرتا ہے؟ کس چیز کا حکم دے گا؟
अच्छाई का, नेकी का हुक्म देगा। ठीक है ना, हकीकी दोस्ती तो यही है ना कि आप अपने दोस्त में कोई खराबी देखें तो उसकी खराबी बता दें, उसे नेकी का हुक्म दें। अच्छा, दूसरी चीज वो क्या है, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हैं। गलत चीज हो, बुराई देखें तो फिर उसमें क्या करते हैं, उससे मना करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दो बातें हो गई। तीसरी बात फरमाया वयुकीमुनस्सला, और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो जो अच्छा मुसलमान है वो क्या करता है, नमाज पढ़ता है। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता वो अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हमारा दोस्त भी नहीं होना चाहिए। वो हमारा दोस्त वही होना चाहिए कि जो हमें नमाज का हुक्म दे, जो खुद भी नमाज पढ़े। जो खुद भी जो नमाज खुद की नमाज पाबंदी पढ़ेगा तो वही नमाज का हुक्म देगा ना। जो खुद नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो कहेगा चलो तुम भी नहीं पढ़ो, ऐसा ही होगा ना। तो ये तीन बातें हो गई। ठीक है, चौथी बात वयुतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। ज़कात क्या है? ज़कात दरअसल प्यारे बच्चों होता है कि पूरा साल कुछ मखसूस एक निसाब होता है, वो अगर किसी के पास हो, मालदार कोई आदमी होता है, तो पूरा साल अगर वो माल उसके पास रहे तो साल के बाद फिर उस माल का कुछ हिस्सा वो अल्लाह के रास्ते में देता है। कुछ खास लोग होते हैं, फकीर होते हैं, यतीम होते हैं, खास एक लोग होते हैं, तो उनको ये माल का कुछ हिस्सा वो देता है। ये ज़कात है। ठीक है ना, इंशाअल्लाह आप जब अता करें तो फिर आपको मजीद इन बातों की समझ आएगी। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो ये चार बातें हो गई। ठीक है, और पांचवी बात वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी जो आपके सामने मैंने आयत करीमा पढ़ी, उसमें अल्लाह पाक ने जो ईमान वाले आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, उनकी 5 खूबियां बयान की हैं। तो कोई बताएगा? एक खूबी अगर कोई बताए। पहली खूबी भलाई का हुक्म देना। भलाई का हुक्म देते हैं, पहली खूबी। दूसरी खूबी क्या है? बुराई से रोकते हैं। बुराई से रोकते हैं, शाबाश। तीसरी चीज क्या है? नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करते हैं, शाबाश। और चौथी चीज क्या है? ज़कात देते हैं। ज़कात देते हैं। पांचवी चीज मुबीन साहब आप? और अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं। शाबाश। अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस ये 5 चीजें जिनमें होती है ना, फिर अल्लाह उनको इनाम क्या देता है, उन पर अल्लाह कितना करम करता है। अल्लाह फरमाता है उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह पाक अनकरीब रहम फरमाएगा। जिस पर अल्लाह रहम करे उसे अजाब देगा? फिर नहीं। जिस पर अल्लाह रहम करे उसे जहन्नम में दाखिल करेगा? नहीं। कहाँ दाखिल करेगा? जन्नत में। जन्नत में। अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत होगी, जिस बंदे पर अल्लाह इनाम करेगा, कितना खुश नसीब वो बंदा होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने दोस्ती किससे करनी है? मुसलमानों से, ईमान वालों से। इसके साथ साथ जो आशिके रसूल हो, जो सुन्नतों पर अमल करने वाला हो, जो नमाजें पढ़ने वाला हो, जो हमारी बुराई को देखे तो हमारी बुराई हमसे दूर करने वाला हो, और अगर हम कोई नेक काम करें, कोई अच्छा काम करें, तो हमारी क्या हौसला अफजाई करे, हौसला अफजाई करे, खुश हो, जो खुद भी नमाज के लिए जाए तो हमें साथ लेकर जाए। तो ऐसा जो दोस्त है ना, ये फिर दुनिया में भी फायदेमंद है और आखिरत में भी इस दोस्त का फायदा होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग रशीद भाई की बातें सुन रहे हैं ना? और गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम प्रोग्राम है हमारा, उसके लास्ट में जो है हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। हमारे सवालात होंगे और आप लोगों के जवाबात। ठीक है? इनके जवाब पर कुछ मिलेगा भी इनको? जी नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, जवाबात देंगे बस इंशाल्लाह। तो जवाब देंगे ना भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रशीद भाई माशाल्लाह, जैसा कि आपने भी फरमाया कि मुसलमान भाई होते हैं। अगर 2 दोस्त हैं, अगर एक दोस्त परेशान हो गया तो दूसरा दोस्त भी परेशान हो जाएगा, भाई ये क्या हुआ। और अगर एक दोस्त को कुछ हो गया तो उसको वो दूसरा दोस्त जो है उसकी मदद के लिए वो भागेगा उसकी मदद करने के लिए। हाँ, देखिए सच्ची दोस्ती की अलामत तो यही होती है ना। अगर आपको सच्ची दोस्ती है तो फिर अगर आपका एक भाई, आपका दोस्त वो परेशान होता है तो आपको भी परेशान होना चाहिए। अगर आप परेशान नहीं होते, गमगीन हो जाते हैं, वो गमगीन होना चाहिए। अगर आप गमगीन नहीं होते, अगर आप परेशान नहीं होते तो फिर दोस्ती पक्की तो नहीं है ना, है ना। फिर दोस्ती पक्की तो ना हुई। पक्की दोस्ती तो यही होती है कि आपका एक भाई है, एक दोस्त आपका है, उसे बुखार हो, वो स्कूल ना आए, मदरसे ना आए, आपका दिल लगता है? आप थोड़ा सा फील करते हैं ना। पक्की दोस्ती देखो यही होती है ना कि अगर आपका दोस्त परेशान है
تو आप भी परेशान हो, उसकी परेशानी को महसूस करें। अगर आप उसकी परेशानी को महसूस नहीं करते तो फिर ये दोस्ती पक्की नहीं है। ऐसे ना प्यारे बच्चों, आपका दोस्त है, अगर उसे बुखार हो जाए, अगर उसे कोई चोट लगे तो आपको भी दर्द तो होता है ना कि मेरा दोस्त था, मेरे साथ बैठता था क्लास में, हम साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, भाई अब्बू के साथ जाकर हम इकट्ठे जाते थे और हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते थे, लेकिन अभी मैं अकेला जा रहा हूँ। तो आपको फील होता है ना, और ये होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो मुसलमान होते हैं ना, दोस्त होते हैं, दोस्तों की मिसाल, मुसलमानों की मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्डिंग की तरह दी है। बिल्डिंग देखिए आप लोगों ने, घर होते हैं ना हमारे, इमारत बनी होती है। अच्छा आप देखिए कि वो घर, वो ब्लॉक जो होते हैं, अच्छा किस जगह ईंटें होती हैं, जैसे पंजाब में चले जाएं या अंदरूनी सिंध में चले जाएं तो ईंटें होती हैं, तो एक दूसरे के साथ ईंटें ऐसे लगी होती हैं, ऐसे ही ना। जी। अच्छा, दरमियान में फासला नहीं होता। तो इसी तरह मुसलमानों की जो मिसाल है ना आपस में, वो एक इमारत, एक बिल्डिंग की तरह होती है और एक दूसरे के साथ उसका ताल्लुक होता है। यानी जो ब्लॉक होते हैं या ईंटें होती हैं, उनका आपस में ताल्लुक होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों की मिसाल वो एक बिल्डिंग की तरह है, इमारत की तरह है, और फरमाया कि उनका इनमें से एक हिस्सा दूसरे को ताकत पहुंचाता है, सपोर्ट करता है। जैसे सुतून खड़ा हो तो सुतून सपोर्ट किसको करेगा? छत को, ठीक है ना। दीवारें होती हैं, दीवारें आपस में मिलकर एक कमरा बना देती हैं, खूबसूरत सी जगह बन जाती है। तो फरमाया कि एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, ताकत पहुंचाते हैं। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां एक दूसरे में ऐसे दाखिल कर ली, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए, आप वैसे उंगलियां हो आराम से निकल जाएंगी, या वैसे उंगली, लेकिन आप उंगलियां ऐसे करके देखिए, मजबूती आएगी, इसमें मजबूती आ गई ना। तो अब इसको जुदा करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मुसलमानों की दोस्ती, मुसलमानों की मोहब्बत जब ऐसी होगी जिस तरह के एक इमारत की होती है, वो पक्की मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत है, और ये एक दूसरे के लिए ये फायदेमंद होती है। जब दूसरी मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिस्म की दी। मुझे पहले ये बताइए कि आपको कभी उंगली पर चोट लगी होगी, किसी की आपकी उंगली पर चोट लगी, तो कैसा महसूस हुआ था आपको? पूरे जिस्म में एक घबराहट सी महसूस हो रही होगी ना, और ज्यादा चोट लग जाए तो फिर चीखें भी निकल जाती हैं, ये पूरी खाल उतर गई। हाँ, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। अब देखिए ना, चोट यहाँ लगी, आंसू आंखों से आ रहे हैं। चोट यहाँ लगी, हम नमाज पढ़ रहे होते तो हमें बैठने में तकलीफ हो रही होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो है ना आपस में एक जिस्म की तरह है, बॉडी की तरह है। जिस तरह जिस्म का कोई एक हिस्सा अगर तकलीफ में हो, किसी एक हिस्से पर चोट लग जाए तो उस चोट की तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। इसी तरह मुसलमान, जब आपकी मुसलमानों से दोस्ती होती है, मुसलमानों का ताल्लुक आपस में अच्छा होता है, तो किसी एक मुसलमान की तकलीफ होती है तो सारे मुसलमान तकलीफ महसूस करते हैं। अब देखिए, आप कभी जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाए, आप गाड़ी में होते हैं लेकिन आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है ना। आप कभी कोई वीडियो देखते हैं, किसी वीडियो में कोई छोटा बच्चा नीचे गिर गया, आप उसको देखकर आप कर कुछ भी नहीं रहे, लेकिन आपको एक दर्द होता है कि नहीं गिरेगा। आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, वो कभी नीचे गिर जाए, चारपाई से नीचे गिर जाए, बेड से नीचे गिर जाए, तो आप कितने भाग कर जाते हैं, तकलीफ होती है। इसी तरह हमारी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। जब रोते हैं ना, फिर महसूस बर्दाश्त नहीं होता, हम भी रहे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसी तरह देखिए, दोस्ती आपस में ऐसी होनी चाहिए। आपका जो दोस्त है, जब उसे तकलीफ हो तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। इसीलिए अगर बीमार हो जाए, आप उसकी इयादत के लिए जाएं, हाल पूछने जाएं, फोन करके उसके बारे में पूछें। कभी आपका दोस्त स्कूल में ना आए, आप पूछें उसके बारे में। नमाज में नहीं आ रहा, आप उसके बारे में पूछिए। तो इस तरह करके अच्छी अच्छी नीयतें आपकी होंगी। ये अच्छी मोहब्बत होती है कि आप उसे नेकियों में ताउन करें, ठीक है ना। ये नहीं कि वो आप स्कूल 4 दिन तक आया नहीं, आपने पूछा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोस्ती फिर अच्छी नहीं है। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने दोस्त का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएं। सुभान अल्लाह। आपका दोस्त आपका हाथ पकड़े और जन्नत में ले जाए। क़यामत वाले दिन जो ऐसी दोस्तियां हैं ना, कि जो दोस्तियां आपस में किस बात पर हैं? अल्लाह के लिए हैं, नेकियों के लिए जो दोस्तियां हैं, ये दोस्तियां दुनिया में भी फायदा देती हैं,
قیامت والے دن بھی یہ دوستی فائدہ دے گی. اور اگر آپ کی دوستی اس طرح ہے کہ دوستی نیکیوں والی دوستی نہیں ہے آپ کی دوستی ہے بری عادتوں والی دوستی ہے, تو پھر یہ دوستی دنیا میں بھی آپ کو نقصان دے گی اور قیامت والے دن بھی آپ کو اس سے نقصان ہوگا. رشید بھائی آپ نے ابھی بتایا کہ مسلمان بھائی ہوتے ہیں, اور اگر ایک دوست کو تکلیف ہو دوسرے دوست کو بھی تکلیف ہوتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے وہ بھی, بھائی میرے دوست کو کیا ہو گیا. ہم بعض دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں, حالانکہ ان کی دوستی ہوتی ہے لیکن وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں دوستی ہوتی ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے چیزیں, لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس وقت کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو آپس میں اگر کبھی اختلاف ہو جائے, کبھی جھگڑا ہو جائے, تو اس میں پیارے بچوں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات تو یہ, جیسے آپ کا دوست غصے میں آ گیا, کبھی دیکھیں گھر میں پریشانی ہوتی ہے, وہ پریشان تھا, ابو نے ڈانٹ دیا تھا, آپ نے اسے کہا چلو کھیلنے چلے, وہ کہتا نہیں یار میں نہیں کھیل رہا, اس نے آپ کو اس طرح غصے سے بول دیا, آپ ناراض ہو گئے. تو اب اسے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غصے میں بول دیا, یا آپ ہی تھوڑا سا دیکھ لیں, غور کر لیں کہ میں نے تھوڑا غصہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ پریشان ہوگا. تو اس طرح اگر کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے معاف کر دیں. اور حدیث پاک میں بڑی پیاری فضیلت بیان کی گئی کہ جو حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ آپ رائٹ ہیں, آپ درست بات کر رہے تھے, لیکن آپ کے دوست کو بلا وجہ غصہ آ گیا, اس نے غصے میں آپ کو ڈانٹ دیا, آپ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے معاف کیا, دوست ہے نا, تو اس طور پر آپ نے معاف کر دینا ہے, صبر سے کام لینا ہے. کیونکہ اگر آپ بات کو دل میں بٹھا لیں گے, اس نے مجھے ڈانٹا تھا نا, میں بھی اس کو سب کے سامنے ڈانٹوں گا, اب اس سے کیا ہوگا پتہ ہے, آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ آپس میں نفرت ہو جائے, آپس میں دوستیاں ختم ہو جائیں, آپس میں ان کی جو بھی ایک فرینڈ شپ ہے وہ ختم ہو جائے, اور ہم نے شیطان کو ناکام بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. چلو رشید بھائی آپ نے یہ تو بتایا کہ ہمیں کن کن سے دوستی کرنی چاہیے, یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کن سے دوستی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے کہ جن سے دوستی نہ کرنے کا ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جن سے ہم نے دوستی نہیں کرنی؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ ہمارے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتے, غیر مسلم ہیں, مسلمان نہیں ہیں, وہ اللہ کے دشمن ہیں. اور جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں جو ایسے لوگ ہیں یعنی غیر مسلم جو ہیں, ہمیں ان سے دوستی نہیں کرنی, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں شیطان سے دوستی نہیں کرنی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے, فرمایا کہ وہ کھلے نقصان میں جا پڑا. اب شیطان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو آدمی, جو بچہ آپ کو نمازوں سے دور کرے, جو بچہ آپ کو قرآن سے دور کرے, آپ کو سنتوں سے دور کرے, آپ کو اچھے کاموں سے دور کرے, تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ شیطان کی. تو یہ بچہ یوں سمجھیے شیطان کا نمائندہ ہے, یہ شیطانی کام کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے. تو ایسے بچوں سے ہم نے دوستی نہیں کرنی. شیطان بھی تو غلط کام کا ہی حکم دیتا ہے نا, غلط چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امی ابو کی بات نہیں مانو, امی ابو اگر کچھ بول دیں تو غصے میں آ جاؤ. وہ شیطان اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کے کام کرنے لگ پڑے, نمازیں آپ نے چھوڑ دیں, آپ امی ابو کی بات ماننا آپ نے چھوڑ دیا, تو پھر یہ شیطان سے دوستی ہو گئی. تو ہم نے ایسا کام نہیں کرنا. اچھا آپ کو بتاؤں کہ جو شیطان سے دوستی کرتا ہے اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا؟ پھر شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو جو شیطان کا دوست ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو ہم نے شیطان سے دوستی نہیں کرنی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا, وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور جو بچہ شیطان سے دوستی کرتا ہے تو وہ پھر بڑا نقصان میں رہتا ہے. قیامت والے دن پھر شیطان جس طرح جہنم میں جائے گا تو یہ بھی شیطان کے پیچھے پیچھے پھر جائے گا.
اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا، جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ جس کا ساتھی شیطان ہوا، جو شیطان کا ساتھی ہو جائے تو وہ پھر کتنے نقصان میں ہے، کیونکہ شیطان کو تو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی بات اس نے نہیں مانی، تو آج ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس پر لعنت ہوتی ہے شیطان پر۔ تو اس لیے شیطان سے دوستی نہیں کرنی، ہم نے دوستی کس سے کرنی ہے؟ اچھے لوگوں سے، اللہ سے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے پیاروں کا حکم ماننا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہم اللہ کے بھی دوست بن جائیں گے۔ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، کون کون ہوتے ہیں اللہ کے دوست؟ چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ میں، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کو کون لوگ پسند ہیں؟ نیک لوگ، جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کو پسند ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگار اللہ کو پسند ہیں۔ تو اللہ کے دوست جو نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو ہم نے اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے، ہم نے شیطان کا ساتھی نہیں بننا۔ رشید بھائی، یہ شیطان نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ عز و جل نے اس کو جنت سے نکال دیا؟ دیکھیں مبین بھائی، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شیطان تھا کون۔ شیطان نا اصل میں ایک جن ہے ویسے تو، اور یہ پہلے زمین پر رہتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، تو فرشتوں کے ساتھ فرشتے اس کو لے کے جنت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، بڑا یہ نیک ہو گیا تھا، ہزاروں سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ اور پھر اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب فرشتے آدم کو سجدہ کرو۔ اب سب نے سجدہ کیا، لیکن یہ تکبر اس کے اندر آ گیا کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو اس نے بہتر کہا، اور آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اس کو اس نے کمتر کہا کہ یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ نکل جنت سے، اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور پھر زمین پر اسے پھینک دیا گیا، اور آج تک اس پر لعنت ہو رہی ہے۔ تو شیطان یہ تھا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کتنے بھی نیک ہو جائیں، کتنے بھی اچھے ہو جائیں، کتنے بھی ہم نمازیں پڑھیں، کتنے بھی روزے رکھیں، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے، ساتھ میں اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اور ایسے بچے جو نماز نہیں پڑھتے یا نیک کام نہیں کرتے، ہمیں ان پر انفرادی کوشش کرنی ہے، انہیں نیکیوں کی طرف لے کر آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس بچے کو قریب ہی نہ آنے دیں، نہیں تم غلط بچوں، میرے قریب نہیں آنا، میں تو بڑا نیک بچہ ہوں۔ تو یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ شیطان نے کیا تھا۔ اپنے کو گناہگار ہی سمجھے، اپنے کو گناہگار ہی سمجھے، اور لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمجھاتا رہے۔ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے موضوع کے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آ رہا ہو تو راشد بھائی سے کر لیں۔ آپ کیا رہے؟ جی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہارون ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بچے ہوتے تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی دوستی خراب بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، والدین منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں دیکھیے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اچھا بچہ ہوتا ہے نا، اچھا بچہ ہوتا ہے تو اس کا تعلق، اس کی دوستی اگر اچھے بچوں کے ساتھ ہو تو اس کی اچھائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ اور اچھا ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر اس کی دوستی برے بچوں کے ساتھ ہو جائے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی بری عادتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا ایک یوں سمجھیے کہ عبرت والا اور سمجھنے والا واقعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو دوست ہوتے تھے۔ ایک دوست تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط، ہاں، عقبہ بن ابی معیط۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، نیکی کی دعوت دی، تو اس کا ذہن بن گیا، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا، جب یہ مسلمان ہو گیا نا تو اس کا جو دوست تھا اس کا نام تھا ابی بن خلف۔ یہ ابی بن خلف جو تھا نا، یہ بھی غیر مسلم تھا۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ اس کو تانے دینے لگا۔ اس نے کہا کیوں کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ اس نے کہا یار وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو میرے دل نے کہا کہ بات اچھی ہے تو میں نے اس لیے مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جو دوست ہے نا ابی بن خلف،
یہ پن کرنے لگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, تمہیں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا, کیوں مسلمان ہو گئے ہو. اب اس طرح کی باتیں کر کر کے چونکہ اس کا دوست تھا, اس نے کہا میرا دوست ہے, تو اب اس نے ایک دھمکی بھی دے دی, اگر دیکھو دوستی نہیں, اگر کلمہ پڑھ لیا, اگر تم دوبارہ ادھر نہیں آؤ گے نا, اسلام کو نہیں چھوڑو گے, تو پھر وہی اپنی دوستی نہیں. اب یہ ڈر گیا, اس نے کہا یہ تو میرا دوست ہے. اب اس نے اپنے دوست کی خاطر پہلے مسلمان ہوا تھا, یہ اسلام اس نے چھوڑ دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ پھر دوبارہ غیر مسلم ہو گیا. تو پھر ہوا کیا, انجام اس کا کیا ہوا کہ بالآخر یہ ایک جنگ میں مارا گیا, قتل ہو گیا, اور پھر جہنم کا حقدار بنے گا, کیونکہ مسلمان نہیں تھا, یہ غیر مسلم ہو گیا تھا. تو پیارے بچوں, اس سے دیکھیے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دوستی اچھے بچوں سے کرنی چاہیے. اگر برے بچوں سے آپ دوستی کرو گے تو نقصان کیا ہوگا کہ پھر برے بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے, جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے, تو پھر آپ بھی برے دوستوں کی دوستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, یعنی اچھوں کی دوستی تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی دوستی تجھے برا بنائے گی. تو ہم نے دوستی کن سے کرنی ہے؟ اچھے لوگوں سے. اچھا, تو پیارے بچوں اسی طرح آپ دیکھیے کہ اچھے لوگوں سے دوستی, یہ تو دنیا میں آپ کو فائدہ نا, آخرت میں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تو آپ کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہے, اس کا نقصان کیا ہے, اور آپ کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا کہ قیامت کے دن گہرے دوست, دنیا میں جو گہرے دوست تھے, قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, نفرت کریں گے ایک دوسرے سے. اچھا, دنیا میں جن کی دوستی اس لیے ہوگی دنیاوی مقصد کے لیے, غیر مسلموں کی دوستیاں جیسے ہیں, تو یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین. لیکن جن کی دوستی دنیا میں نیکیوں کے لیے ہے, اس لیے ہے کہ یہ نمازی ہے, چلے میں بھی اس کا دوست بن جاتا ہوں, یہ سنتوں پر عمل کرتا ہے, میں بھی اس کا دوست بن جاتا ہوں. اگر آپ کی دوستی اس لیے ہے تو پیارے بچوں یہ دوستی قیامت والے دن بھی آپ کو فائدہ دے گی. پھر آپ قیامت والے دن بھی دوست رہیں گے. آپ کا دل کرتا ہے نا, جس طرح ہم یہاں پر دوست اکٹھے ہیں, جنت میں بھی دونوں دوست اکٹھے رہیں, دل کرتا ہے نا. تو اس کے لیے پیارے بچوں پھر ہمیں دوستی کس طرح کرنی ہے؟ دوستی کرنی ہے نیکیوں والی. اس لیے دوستی نہیں کرنی کہ اس بچے کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ, چلو اس سے دوستی کر لو. اس لیے دوستی نہیں کرنی کہ یہ بچے کی آواز بڑی پیاری ہے اس لیے اس سے دوستی کر لو, یہ نہیں. تو دوستی ہم نے کس لیے کرنی ہے؟ یہ نمازی ہے, یہ قرآن کا حافظ ہے, یہ بچہ نیک ہے, تو اس لیے میں دوستی کر رہا ہوں. تو یہ دوستی انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. اچھا پیارے بچوں, دیکھیے اگر آپ کے اچھے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے نا, تو اچھے لوگوں کی عادتیں, اچھی عادتیں آپ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اچھا آپ میں سے کوئی عطر کی دکان پر گئے؟ جی. اچھا بہت سارے گئے, آپ گئے بیٹا؟ جی. اچھا کیسا آپ نے محسوس کیا جب آپ اندر گئے تو؟ خوشبو آتی. خوشبو آئی. دیکھو آپ نے خوشبو خریدی نہیں لیکن خوشبو آئی نا آپ کو. جی. اچھا اسی طرح کبھی آپ گئے ہوں گے, بھٹی لگی ہوگی, کبھی دھواں آ رہا ہوگا, جی تو ایسی جگہ پر گئے کبھی؟ گئے, کیسا محسوس کیا آپ نے؟ بہت برا محسوس ہوتا. برا محسوس ہوتا. کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ دھواں سا آتا ہے. دھواں سا آتا ہے. دیکھو آپ نے کچھ خریدا نہیں ہے وہاں سے, دھندلا نظر بھی آتا ہے. ہاں, جو زیادہ دھواں ہو جاتا ہے نا, بدبو آ رہی ہوتی ہے, چھینک آنا شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ قریب ہوں گے تو آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا, چنگاریاں اڑتی ہیں, کپڑے بھی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا پیارے بچوں یہ دیکھیں, یہی جو مثال ہے نا, یہی مثال اچھے اور برے دوست کی ہے. حدیث پاک میں یہی مثال بیان کی گئی. فرمایا اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے. آپ عطر بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں, عطر آپ نہیں لیتے لیکن پھر بھی آپ کو خوشبو آتی ہے. مطلب کیا؟ اچھے دوست کے پاس آپ جاتے ہیں, اس کے پاس بیٹھنے کی برکت سے آپ بھی نیک کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اچھے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور برے دوست کی مثال فرمایا بھٹی جس طرح ہے نا, بھٹی آگ جس میں ہوتی ہے, دھواں ہوتا ہے, اس کی طرح ہے کہ آپ اس آدمی کے پاس لوہار جو ہوتا ہے, بھٹی جو
भट्टी जो चल रही होती है जिसके पास, तो उसके पास जाने वाले की तरह है कि जिस तरह आप बुरे दोस्त के पास जाते हैं तो बुरे दोस्त के पास जाकर उसकी जो बुराइयां हैं, उसकी जो बुरी आदतें हैं, वो आप में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्ती अच्छे लोगों के साथ हो और बुरे लोगों से बचना है। मैं आपको पंजाबी का एक शेर सुनाता हूँ, हो सकता है आपको समझ आए तो बड़ा मजा आएगा, मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा। कहते अच्छियां दे लड़ लग के मेरी चोली पै गए फुल, मंदियां दे लड़ लग के मेरे अगले भी गए डुल। मतलब यह है कि अच्छे लोगों के पास जाने से मेरी झोली में, मेरे दामन में फूल आए, और बुरे लोगों के पास, बुरे दोस्तों के पास जाकर वो जो फूल थे ना वो भी गिर गए। जी। मतलब क्या है कि आप अच्छे हैं, नेक हैं आप, लेकिन जब आप बुरे दोस्तों के पास जाते हैं, बुरे लोगों के पास जाते हैं, तो लोग आपको भी कहते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा, है, ये भी बुरा होगा। आप बुरे नहीं हैं, लेकिन उसके पास जाने की वजह से लोग आपको भी बुरा समझना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी है, बुरे लोगों से हमें बचना है। तो प्यारे बच्चों, राशिद भाई ने जैसा अभी बताया कि हमें अच्छे दोस्त रखने चाहिए और बुरे दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा राशिद भाई, बसा औकात बच्चों के जहन में ये होता है कि मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, और उसमें अच्छे और बुरे में क्या फर्क क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा एक सवाल है आपका कि कैसे पता चलेगा कि मेरे अच्छे दोस्त कौन से हैं, बुरे दोस्त कौन से हैं। वैसे है तो कॉमन सी चीज़ है। चले माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, आप भी हैं, हम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि अच्छे दोस्त कौन से होते हैं, बुरे दोस्त कौन से? आज बच्चों से जवाब ले। हाँ, ये बच्चे बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। एक एक करके आप पहले ये बताइएगा कि अच्छा दोस्त कौन सा होता है, आप किसको अच्छा दोस्त समझते हैं, कोई एक बात बताइएगा। अच्छा दोस्त हमेशा सच बोलता है। शाबाश, हमेशा सच बोलता है, ये एक बात हो गई जी। अच्छा दोस्त अपना काम टाइम पे करता है। शाबाश जी बेटा। अच्छा दोस्त गालियां नहीं निकालता। अच्छा दोस्त गालियां नहीं निकालता जी। बिल्कुल सच। अच्छा दोस्त हमेशा झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता जी। अच्छा दोस्त बड़ों की इज्जत करता है। अच्छा दोस्त बड़ों की इज्जत करता है। हाँ अच्छा दोस्त कुरान पाक की तिलावत करता है। बिल्कुल, अच्छा दोस्त कुरान पाक की तिलावत जी। आप भी बता दीजिए अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त अपने माँ बाप की हर बात मानता है, हर बात अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी नहीं करता। अच्छा ये चलें, ये अगला सवाल फिर आप एक और जवाब आप ही दे दें पहले तो। बुरा दोस्त कौन होता है? बुरा दोस्त वो होता है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, इज्जत नहीं करता, बात नहीं मानता, बात नहीं मानती, नाफरमानी करता। नाफरमानी करता जी। आप कुछ आप बताइए, बुरा दोस्त कौन होता है, कौन बताएंगे? बुरा दोस्त जी आप बताइए। बुरा दोस्त मदरसे से जानबूझकर ज्यादा छुट्टियां करता है। जानबूझकर छुट्टियां करता है, बहाने बना लेता है, तो ये बुरा दोस्त होता है। ऐसे बच्चों से हमने दोस्ती इससे नहीं मुतालिक मेरा एक सवाल है कि बाद बच्चे जो हैं वो, इन्होंने सही कहा कि मदरसे छुट्टियां कर लेते हैं, बहाने बना लेते हैं, सर को बताते हैं, और हालांकि उनको कुछ हुआ नहीं होता, सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, फला हो गया था, तो इस ऐसे झूठ बोलते हैं। तो इसमें क्या वक्त है? देखिए पहले तो झूठ हो गया ना ये जी। तो अच्छा बच्चा जो झूठ तो नहीं बोलता, और दूसरी चीज ये कि इस तरह झूठ बोलकर छुट्टी करके वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अगर स्कूल नहीं जाएंगे, मदरसे नहीं जाएंगे तो पढ़ नहीं सकेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उनकी घर में भी इज्जत नहीं होगी, आगे भी परेशान होंगे वो। अच्छा चलें जी, अभी देखते हैं कि बुरा बच्चा कौन सा होता है, बुरा दोस्त कौन सा होता है। एक तो आपको जवाब मिल गया ना, अच्छा बच्चा कौन सा होता है जी। बुरा बच्चा कौन सा होता है? बुरा दोस्त झूठ बोलता है। बुरा दोस्त झूठ बोलता है जी। आप? बुरा दोस्त मोबाइल पे गेम खेलता रहता है। मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, टाइम जाया करता रहता है जी। बुरा दोस्त सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता। सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करता, गंदा रहता है, मैला कुचैला रहता है, दांत साफ नहीं करता जी। बुरा दोस्त लड़ता रहता है, झगड़ता है, गुस्सा करता है। बुरा दोस्त दूसरों की चीजें छुपा लेता है। दूसरों की चीजें छुपा लेता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, वो शरारतें करता है जिससे परेशान कर रहा है अपने दोस्त, परेशान कर रहा होता है। अच्छा रशीद भाई, मेरा एक सवाल है कि पास बच्चे जो हैं वो एक दूसरे बच्चे से ऐसी दोस्ती कर लेते हैं कि जो है ना, हम उसकी जो है वो चीजें खाएंगे मजे मजे की ना, इसलिए दोस्ती कर लेते हैं, और उसके बाद पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ऐसे दोस्ती कर लेते हैं। और जो गरीब बच्चा जो होता है उससे ये दोस्ती नहीं करते, तो ऐसा करना कैसा? अच्छा ये जो दोस्ती, ये जो आदत है ना, ये अच्छी आदत नहीं होती कि जो पैसों वाला बच्चा है उससे आप दोस्ती कर लें और जो गरीब बच्चा उसको आप करीब भी ना आने दें। ये तो लालच हो गई ना एक, आप इसलिए कर रहे हैं जी, इस दोस्ती करता हूँ ताकि कुछ मुझे फायदा हो जाए, बल्कि ये तो अच्छी बात नहीं होती, लालची है ये चीज। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपको बड़ा सीखने को मिलेगा। एक आदमी था, उसके कई बच्चे थे, एक जो उसका बेटा था ना, उस बेटे को शौक था कि मैं ऐसा दोस्त बनाऊं जो पैसों वाला हो। तो अच्छा वो अपने
ساتھ جو اپنی کمپنی کے تھے جو بچے، جیسے غریب بچے ہوتے ہیں، اس سے دوستی نہیں کرتا تھا. وہ گھر میں جیسے دال بنی، اس طرح کوئی سبزی بنا لی، تو اسے مزہ نہیں آتا تھا کرنے. اچھے پیسے والے سے دوستی کروں گا، چلو اچھی چیزیں کھانے کو ملیں گی، اس سے دوستی کر لی. اب وہ دوستی کر کے تو اس کے گھر چلا جاتا ہے، کبھی بریانی، کبھی قورمہ، کبھی کیا چیزیں، مزے کی چیزیں کھاتا. اب ہوا کیا، ایک مرتبہ وہ جو پیسے والا بچہ تھا نا، اس کے اور اس لڑکے کی آپس میں وہ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو وہ پیسے والا تھا، اس نے وہ لگائی 2-3 اس کے. پھر فوراً گھر میں آیا اور پھر اس نے معافی مانگی اور توبہ کی کہ اب میں جو پیسے والے بچے ہیں نا، پیسوں کی وجہ سے اس سے دوستی نہیں کروں گا. لالچ بری ہوتی ہے. ہاں، لالچ بری بلا ہے، لالچ کا پھر یہی انجام ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں دوستی جو کرنی ہے، اس لیے نہیں کرنی کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ بہت مالدار ہے، پیسوں والا، اس لیے نہیں. اس لیے دوستی کرنی ہے وہ نیک بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، تو اس لیے آپ دوستی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو غریب بچے ہیں تو آپ کو ان بچوں کو پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، اس کو آپ نے ایسے نفرت سے نہیں کرنی. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج امیر ہیں، کل اللہ ان کو بھی امیر بنا دے گا. آمین. تو اس لیے آپ یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. اچھا راشد بھائی، میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں لالچ کے حوالے سے. یہی شارٹ ہے واقعہ، شارٹ کر کے سنا دیتا ہوں. ایک ڈاگ تھا، وہ اس کے ہاتھ میں، اس کے جو منہ میں جو ہے نا گوشت کا ایک تھا، پیس تھا بڑا سا. تو وہ نہر کے قریب سے گزر رہا تھا. تو اس نے جب نہر پہ دیکھا تو اس نے دیکھا اس کا عکس جو ہے وہ نہر میں نظر آ رہا تھا، اس کی شکل نظر آ رہی. جی، ہو بہو شکل پوری. تو اس نے دیکھا، اس کو لالچ آئی کہ ایسا کرتے ہیں، اس سے بھی لے لیتے ہیں، ڈبل ہو جائے گا اور پھر مزے سے کھائیں گے. اس نے جو ہے پھر جیسے چھلانگ مارنے لگا نا، اس کا وہ بھی گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا، اور پھر وہ بھی ڈوبا پانی میں، اور اس کا کھانا بھی چلے گیا. تو لالچ تو یہ ہے لالچ بری بلا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے اور ان کا ادب بھی کرنا چاہیے. نمبر 2، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. نمبر 3، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے گھر جا کر ان کا حال پوچھنا چاہیے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دوستی کرنی چاہیے. اچھا راشد بھائی، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے دوست کی اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیسے کرنا؟ یہ تو بری بات ہے نا کہ آپ سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی باتوں میں ہاں ملا رہے ہیں اور بعد میں آپ اس کی برائیاں کرتے ہیں، تو غیبت ہے. اور قیامت میں پتہ ہے ایسے شخص کی سزا کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو 2 منہ والا ہوگا اس کی زبان آگ کی کر دی جائے گی. اچھا، یہ کون شخص ہوگا پتہ ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے بیان فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جو سامنے تو تعریفیں کرے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، یا سامنے تو دوستی کی باتیں کرے اور پیٹھ پیچھے دشمنی کرے. اچھا، اسی طرح یا پھر 2 آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کبھی ایک کی سائڈ لے لے کہ نہیں تم ٹھیک کہتے ہو، کبھی دوسرے کی سائڈ لے لے، تو اس طرح دونوں میں جھگڑا کروا دے. تو ایسا شخص جو ہوگا قیامت کے دن، ایک دنیا میں 2 منہ ہے نا، ایک منہ ادھر کا اچھے والے کا، ایک منہ برائی والا، تو ایسا شخص قیامت والے دن اس طرح ہوگا کہ اس کی جو زبان ہوگی وہ آگ کی کر دی جائے گی. تو اللہ پاک سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، دنیا میں بھی اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور قیامت والے دن بھی اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور جنت میں بلا حساب ہمارا داخلہ فرمائے. ہمارے ساتھ جو رشید بھائی بچے موجود ہیں، ان کو ہم نے جب ہمارا فرسٹ سیگمنٹ تھا، ہم نے بول دیا تھا کہ آپ غور سے رشید بھائی کی باتیں سنیے گا، کیونکہ لاسٹ جو ہے پھر آپ سے سوالات بھی ہوں گے اس کے بارے میں کچھ. تو اب جو ہے آپ کا امتحان آ گیا، اب ہم جو ہے آپ کا امتحان لیں گے. تو پیارے بچوں، آپ لوگ تیار ہیں جوابات دینے کے لیے؟ جی، پہلا سوال ہے اب آپ سے. یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی آیات میں مسلمانوں کے دوست کن لوگوں کو فرمائیں گے؟ مسلمان کا دوست مسلمان ہے. جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی، اب آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کو کس سے مثال دے کے سمجھایا ہے؟ جسم سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بچوں ذرا زور سے تو بولیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی، اب آپ سے سوال یہ ہے کہ
قرآن پاک میں شیطان سے دوستی کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 5 4 3 2 1. نہیں پائے گا, جی نقصان پائے گا. نقصان میں ہوگا وہ. جی راشد بھائی آپ بتائیں, انہوں نے جواب درست دیے. بالکل درست دیا جواب. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے, ماشاء اللہ. جی اب آپ سے ہم نے کچھ مثالیں اچھے دوستوں اور برے دوستوں کے بارے میں سنی تھی. آپ اچھے دوستوں کے بارے میں تو کوئی 3 مثالیں بتا دیں. اچھا دوست وقت پہ کام کرتا ہے, اچھا دوست گالی نہیں دیتا, اچھا دوست دوسروں کی چیزیں نہیں چھپاتا. اچھا چلیں برے دوستوں کی آپ 3 مثالیں بیان کر دیں. برا دوست گالی بکتا ہے, جی ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ. برا دوست دوسروں کی چیزیں چھپا لیتا ہے, جی برا Very good. دوست صفائی کا خیال نہیں رکھتا. زبردست, ایکسیلنٹ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی بڑھتے ہیں اب آپ کی طرف. آپ سے سوال یہ ہے کہ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ حدیث پاک میں 2 منہ والے شخص کی سزا کیا بیان کی گئی ہے؟ قیامت میں اس کی زبان آگ کی کر دی جائے گی. جی راشد بھائی آپ بتا دیں کہ جواب درست ہے. بالکل درست ہے. جی ماشاء اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ سب کو مکہ مدینہ دکھائے. آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام بچوں اور قرآن میں راشد بھائی سے اچھے دوستوں کے بارے میں جانا اور برے دوستوں کے بارے میں بھی جانا, اور اس سے ہمیں ترغیب ملی کہ ہمیں اچھے دوست ہی بنانے چاہیے, اور انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اچھے دوست ہی بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اگلے سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا